آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حلیۃ الاولیاء نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو اللہ پاک نے 200 سال کی عمر عطا فرمائی، مگر وہ 200 برس تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، برائیوں میں مبتلا رہا، اور اب اس کا انتقال ہو گیا۔ 200 سال کی عمر کے بعد جب انتقال ہوا تو جو علاقے کے لوگ تھے، اس کے محلے کے لوگ تھے، وہ دیکھتے تھے یہ گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو غسل کفن کچھ بھی نہیں کیا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، بلکہ اس کی باڈی کو گھسیٹا اور گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے اتنا گناہ گار ہے، اس کی کیا ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، کیا غسل کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ گار۔ ادھر بنی اسرائیل نے اپنا کام کیا، ادھر رب عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ جائیے، ایک علاقے میں ہمارا بندہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھائیے اور اس کی تدفین کیجئے۔ ابھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ کلیم اللہ کو، اللہ کے نبی کو۔ آپ ذرا سمجھیے کہ جس کا جنازہ اللہ کا نبی پڑھا لے، جس کا غسل کفن اللہ کے نبی دیں، تو وہ تو بخشا بخشایا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ اس علاقے میں پہنچے، اور جب آپ نے لوگوں سے پوچھا ایسا کوئی شخص ہے جس کا انتقال ہوا، کہاں وہ تو بہت بڑا گناہ گار تھا اور ہم نے تو اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرتے تھے نا، کلیم اللہ تھے۔ آپ نے کہا یا اللہ، تو نے مجھے بھیجا اس علاقے میں کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں، اس کا غسل کفن تدفین سارے انتظام کروں۔ لوگ تو کہتے ہیں اتنا گناہ گار کہ ہم نے تو جنازہ پڑھے بغیر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، اللہ اتنا کرم کیوں، اس نے ایسا کیا کام کیا؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، بندے سچ کہتے ہیں، اس کے علاقے کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ واقعی بڑا گناہ گار تھا، مگر اس کا ایک کمال یہ تھا انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تھا تو قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب پاک کے نام پاک کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا، درود پاک کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ اے موسیٰ، ہمیں اس کی ادا ایسی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کے سبب اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، فرمایا میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، ایک غیر مسلم نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کا امتی ہے، اس زمانے میں تو ایمان والا ہوگا، مگر نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں لکھا کتابوں میں کہ اس نے 500 بار درود پاک پڑھے، 400 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، نہیں، بس تورات کھولتا تھا، نام پاک سامنے آتا تھا، ادب کرتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا، اللہ نے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور جو نبی پاک کا امتی ہو، پیارے آقا علیہ السلام کا امتی ہو، اور روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، ہیں سبحان اللہ 50 بار، 100 بار، 200 بار، تو اس کے بارے نیارے کیوں نہ ہو جائیں گے؟ اس پر سوچئے کیسی کیسی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدارا آپ پرابلم میں ہیں، ہاں مجھے پتا ہے، بہت سارے لوگ مشکلوں میں ہیں۔ اگر میں ادھر سے شروع کروں اور پوچھنا شروع کروں تو کون ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی مہنگائی میں ہے، کوئی کسی گھر کے مسئلے میں ہے، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی رشتوں میں پرابلم میں ہے۔ اتنے سارے پرابلم لے کر بیٹھے ہو،
اور نبی پاک نے تو پرابلم کی سولوشن بہت پہلے عطا فرما دی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پریشانیوں مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ہائے ہائے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، گھیرا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بات پتہ چلی کہ نام پاک کو چوم لینا، پیارے آقا کے مبارک نام کو چومنا، یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، پیارے آقا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ کافی سارے لوگوں کو شاید یہ کنفیوژن رہتی ہے، جو ہم نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں یہ کہاں سے لے کر آئے؟ غور سے سن لو، نبی پاک کا دور، اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کس نے انگوٹھے چومے تھے؟ ہاں، یار غار اور یار مزار، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کا نام سنا نا تو بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے سنو کیا فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی۔ حضرت ابو بکر کی قسمت پر جان قربان، نبی پاک نے پتہ انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے میرے پیارے دوست جیسا عمل اگر کسی نے کیا، میرے خلیل خلیلی، میرے خلیل جیسا، میرے دوست جیسا اگر کسی نے عمل کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اقامت میں سنیں، جب اذان میں سنیں، بیان میں سنیں، ہیں یہ محبت کی نشانیاں ہیں، اپنے آقا کے نام کو اپنے انگوٹھوں کو چومیں اور آنکھوں سے لگائیں۔ یاد رہے اب جب یہ چومنا ہوتا ہے نا، اس میں آواز نہیں آنی چاہیے، ہاں بغیر آواز کے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ چومیں، میرے آقا کا نام ہی ایسا پیارا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے خوب درود پاک پڑھنے ہیں، اور درود پاک کی ایسی عادت ڈال لینی ہے کہ ہم پورا سال درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے مراکش کے شہر فاس، یہ آج بھی موروکو میں یہ شہر بڑا مشہور ہے۔ فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی، اسی ایک عادت تھی، نبی پاک کی گویا عاشقہ تھی، جب بھی اسے کوئی پریشانی کوئی مصیبت پیش آتی وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کرتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کی برکت سے اس کا وہ مشکل وہ پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ قبر میں آئے تھے دو فرشتے، منکر نکیر، سوال کرنے کا۔ مجھے تو عادت تھی جب کوئی مشکل آتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، وہ کرتی کیا تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کر لیتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا نبی پاک کا یقیناً تصور بھی ہوتا ہوگا، وہ کہتی میں نے یہی کیا، منکر نکیر آئے، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے، نبی پاک کا نام لیا، جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دور کیا تو منکر نکیر واپس جا چکے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عشق کے انداز ہے، میں نے خود جان بوجھ کر کیا۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا زندگی میں کبھی ایک بار تو میں بھی اس نیک خاتون کی ادا کو ادا کر لوں۔ تو کبھی کبھی پتہ نہیں کس کی ادا سے کس کا بیڑا پار ہو جائے، اللہ کرے آنکھیں بند کر کے نبی پاک کا نام لیں اور سرکار کا جلوہ ہی نظر آ جائے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے،
آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ ویسے تو کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہے نا، بڑا پیارا شعر ہے ویسے ہی ہے، جب کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہے، بھائی سامنے کوئی آگے تو اس کو دیکھنا ہے، مگر سرکار کا دیدار کرنا ہے تو دیوانے کیا کرتے ہیں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھیں بند ہوں گی تو نبی پاک کبھی تو کرم فرما دیں گے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اچھا سبحان اللہ، آج چکے پیارے آقا کے مبارک نام ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ یاد رہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام وہ امیزنگ، وہ کمال کی پرسنالٹی ہیں۔ عرب کی دنیا میں جو ماشاءاللہ علماء اگر موجود ہوں گے تو بات کو میری سیکنڈ کریں گے کہ جس چیز کا بڑا مقام ہوتا ہے نا، یہ عرب لوگوں کا ایک انداز ہے اور عرب زبان کا بھی ایک انداز ہے کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا نا اس کے اتنے نام ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ کے صرف شہر مدینہ کے 100 سے زیادہ نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کا مقام کتنا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں پیارے آقا علیہ السلام کے 800 مبارک نام لکھے ہوئے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے جب میں نے تحقیق کی تو مجھے 1400 نام ملے ہیں، اور پھر خود فرماتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں آ گئے ورنہ سرکار کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ اکبر۔ اچھا اب آج آپ ایک بہت کمال کی یوں سمجھے کہ تحقیق سنیں گے، اور سبحان اللہ نبی پاک کے عشق میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا۔ پیارے آقا کے مبارک ناموں کی جو دھوم جو ہے نا وہ عرش پر بھی ہے، وہ فرش پر بھی ہے، ساری دنیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اللہ اکبر۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، تیرے ذکر دے چرچے عرشاں تے، تیرے عشق دے چرچے فرشاں تے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے، میرے آقا تیرا شور نہیں۔ اب ذرا سنیے میرے آقا کی دھوم کیسی ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر یاد آ گیا، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ نبی پاک کا چرچا رب نے کیسا بلند فرمایا، سنو سنتے جاؤ جھومتے جاؤ اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جاؤ۔ اہل جنت کے ہاں جنت والوں میں میرے آقا کا نام کیا مشہور ہے، وہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے۔ دوزخ والوں کے ہاں، اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں عبد الوہاب ہے، جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں عبد المہیمن ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں آپ عبد القہار ہیں، درندے یعنی جو چیڑ پھاڑ کر کے جانور کھا جاتے ہیں وہ آپ کو عبد السلام کہتے ہیں، چوپائے مثلا یہ گائے بھینس بکری وغیرہ آپ کو عبد المومن کے نام سے پہچانتے ہیں، پرندے عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں، اور اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام
کا اجالا نام محمد، کیسا نام ہے کہ اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک پرانے قرآن پاک کی پوری سورت موجود ہے. اور یہ یاد رہے کہ نبی پاک کے نام پاک محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ لفظ محمد جو ہے وہ 4 بار آیا ہے، 4 مقامات پر آیا ہے. برکت کے لیے ایک آیت تلاوت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور وہ آیت بھی کتنی پیاری ہے. ہمارا ایک بہت اہم عقیدہ اس آیت سے مزید جسٹیفائی کلیریفائی ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. وخاتم النبیین. گویا قرآن واضح اعلان کر رہا ہے کہ یہ سب سے آخری نبی ہیں. اور سبحان اللہ کیا پیارے نعرے دعوت اسلامی والوں کو امیر علیہ سنت عطا فرمائے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو عاشقوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، مسکراہٹیں چہروں پہ. اب آؤ میں بتاتا ہوں نبی پاک کا نام رکھا کب گیا. سبحان اللہ. یاد رہے دنیا میں جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس کے 7 دن بعد اس کا نام رکھا جائے، یہ سنت ہے. اور عموماً ماں باپ نام رکھتے ہیں، رشتہ دار نام رکھتے ہیں. میرے آقا وہ ہیں جن کا نام رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. ہاں حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان کہتے ہیں انہوں نے نام محمد رکھا مگر وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر میں بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جن کی مشرق و مغرب میں سب لوگ پیروی کریں گے اور زمین و آسمان میں ان کی تعریف کی جائے گی. اس طرح پیارے آقا کی مبارک والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خواب دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے آمنہ آپ کے ہاں امت کے سردار آنے والے ہیں، جب ان کی ولادت ہو تو آپ کا نام محمد رکھیے گا. اللہ اکبر. یہ تو سب باتیں ظاہری دنیا کے اعتبار سے ہیں، ورنہ نبی پاک کا نام محمد کب رکھا گیا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں جب اللہ پاک نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس پاک نور نے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا. جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہا الحمدللہ. اس وقت رب کائنات نے فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے پیارے محبوب میں نے آپ کو اسی لیے بنایا اور آپ کا نام محمد رکھا. اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا ہے. یوں تو کثرت سے نام لیکن ہے، یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام. سب مل کر نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب نام محمد ایگزیکٹلی لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ آپ سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نام ہی کمال کا ہے۔ نبی پاک کی ذات کی بات تو بعد میں کریں، فقط اگر نام ہی کا جائزہ لیتے رہیں اور اسی کو سمجھتے رہیں تو کہتے نا طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نام محمد کا معنی ہے، لفظی معنی روض الانف کتاب میں ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ اللہ اکبر، ایسی ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ جب سے میرے آقا کا نام محمد رکھا گیا ہے، یہ نام پاک کب سے رکھا گیا؟ تمام مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے رکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن اور انسان، فرشتے کچھ بھی نہیں تھے، اس وقت سے نبی پاک کی تعریف جاری ہے، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، ہاں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اچھا نام محمد پتہ ایک بہت خوبصورت اور چیز کو واضح کرتا ہے جس کی ہمیشہ تعریف ہو۔ دیکھیں دنیا میں یہ بات طے ہے کہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی تو عیب ہوتا ہے، 100 خوبیاں ہوں گی تو 2-4 عیب بھی ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی کی آپ تعریف ہی کہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر نبی پاک کا نام محمد، اللہ نے محمد بنایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ہستی جس کی ہر لمحہ، ہر زمانے میں، ہر جگہ، زمین و آسمان کی وسعتوں میں صرف تعریف ہی تعریف کی جائے گی۔ ارے دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جناب 50 تعریفیں کر لو، 1-2 کمزوری ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تو عیب بھی ہوتے ہیں، اس پہ خطائیں بھی ہوتی ہیں، مسٹیکس بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا ہے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ ارے عیب تو چھوڑو، وہاں گمان نقص بھی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے ذرا شیر کی چاشنی تو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گلاب بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مگر گلاب میں بھی ایک پرابلم ہے، گلاب اٹھاؤ تو کانٹا لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے۔ شمع جو ہے، آپ گھر میں کینڈل جلائیں، شمع جلائیں، بڑا پیارا ماحول بن جاتا ہے۔ فرما شمع ہوتی بڑی اچھی ہے، اس کے دھوئیں میں مزہ نہیں ہوتا۔ اٹ مینز ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی زحمت، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں کہ پھول تو ہیں مگر کانٹا نہیں ہے، شمع تو ہے مگر دھواں نہیں ہے۔ اب پھر یہ شعر سنو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہم بیان کریں۔ اللہ پاک کی ایک بہت خوبصورت قرآن پاک کی آیت سنیے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آئے ہائے اس آیت کی خوبصورتی دیکھیں، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، سارے سمندروں کو انک بنا دیا جائے اور تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے، یعنی دنیا میں 67% پانی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور رب کی باتیں لکھی جائیں تو سمندر کی سیاہی ختم ہوگی، رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے، مگر اس کی تفسیر میں سبحان اللہ بڑا خوبصورت نقطہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جو لفظ کلمات اللہ کی باتوں سے مراد کیا ہے؟
یہاں کون سی باتیں ہیں؟ اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو کلمات سے مراد ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر یہ پوری دنیا کے سمندر کی سیاہی بنا کر نبی پاک کے اوصاف لکھنا شروع کریں، نبی پاک کے کمالات لکھنا شروع کریں، پیارے آقا کی تعریف لکھنا شروع کریں۔ وہ کہتے ہیں سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے آقا کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوں گے۔ تیرے تو وصف تنہائی سے ہے بری آقا، تیرے تو وصف تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ، ذرا سمجھ لو، قرآن کی آیت سنی، تفسیر سنی کہ سمندر سیاہی بنے پھر بھی بات پوری نہیں ہوگی نبی پاک کی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عیب تناہی یہ ایک ایسا عیب ہے کہ کسی کی بھی تعریف لکھو تھوڑے دن بعد، تھوڑے گھنٹوں بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی تعریف لکھو گے ایک بندے کی، مگر میرے آقا وہ ہیں جب سے دنیا میں آئے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں، بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، بات پوری ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور کیسے پوری ہو جائے؟ تیرے ابجد، ایک علم ابجد ہوتا ہے، اس میں نبی پاک کے اس نام کے اعداد ہیں 92، یہ تو بہت ساروں کو پتا ہوگا، مگر اسی طرح اعداد نکالنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں علم البسط۔ علم البسط کے مطابق نبی پاک کے نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 نہیں 313 عدد بنتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ان 1,24,000 میں 313 رسول ہیں، اور نبی پاک کا نام محمد یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہی وہ ہیں جو ان 313 رسولوں کے بھی آقا ہیں، وہ سارے انہی کے در سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب کے آقا ہیں اور سب انہی سے فیضیاب ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سنو، علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے نا، ان کو جتنے کمالات دیے، ان کو جتنے فضائل ملے، ان کو جتنے معجزات ملے، اللہ کریم نے ان سب کا مجموعہ نبی پاک کو عطا فرمایا، اور کچھ ایسا بھی عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، وہ صرف نبی پاک کو عطا ہوا۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ہو کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا۔ معجزات دیے، مگر زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑا کرنا یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ اچھا، ٹکڑے کر دینا کمال ضرور ہے، دنیا میں کوئی چیز توڑ دو نا پھر جڑتی نہیں ہے، مگر مکے والوں نے کہا تھا آپ نے ٹکڑے تو کر دیے، اب جوڑ کر بھی بتائیں۔ نبی پاک نے کیسا جوڑا کہ آج بھی دنیا چاندنی چاند سے لے رہی ہے۔ معجزات بڑے آئے،
सूरज की रफ्तार को कोई रोक नहीं सका। आज लोग कहते हैं यार दुनिया चांद पे चली गई, अब आगे की बातें हो रही हैं, सूरज के मदार में जाने की बात हो रही है। अरे जितनी भी तरक्की कर लो, हमेशा सूरज एक रफ्तार से चलता रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ मगरिब के बाद इशा का वक्त ही होता है। मगर जब मुस्तफ़ा के हाथ उठते हैं मकाम सहबा में, मौला अली की नमाज जा रही है तो दुनिया देखती है कि मगरिब भी हो गई है, फिर सूरज आता है, असर का वक्त होता है और मौला अली नमाज असर अदा करते हैं। शायर कहते हैं ना, करके इशारा सोना सूरज नु मोड़दा, करके इशारा सोना सूरज नु मोड़दा, आपे चंद तोड़दा ते आपे चंद छोड़दा, आपे चंद तोड़दा ते आपे चंद छोड़दा। बिगड़ी बड़ी मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बड़ी मेरे नबी दा इशारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ जो बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, आका का इशारा ऐसा है कि सबकी बिगड़ी बना देता है। मेरे रजा का कमाल पता क्या है, आला हज़रत तारीफ भी लिखते हैं, साथ अपनी दरखास्त भी साथ लगा देते हैं। हाँ, नबी पाक की नाते लिखते लिखते ना, शान बयान करते करते वो कहते ना बीच में अपनी फाइल भी कि हुजूर हैं। अब आका अलैहिस्सलाम के उस मौजज़े का जिक्र किया कि हुजूर आप तो वो हैं कि हाथ उठाते हैं तो बादल बरस जाते हैं, जल थल हो जाता है। हुजूर हमें भी उन हाथों का सदका दे दीजिए ना। आप लिखते हैं, जिनको सूए आसमां फैला के जल थल कर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जल थल भर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जल जल भर दिए। सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। नबी पाक काश आज उनका जिक्र खैर हो रहा है, उनकी प्यारी बातें हो रही हैं, हम पर भी निगाह करम फरमाए। वो तो हाथ उठाते तो बादल बरस जाते हैं, हुजूर उन हाथों का सदका हमें भी दरकार है। हुजूर ही गुलाम बैठे आपका जिक्र कर रहे हैं, आज उन मुबारक हाथों की सखावत का जर्रा हमें भी अता फरमा दीजिए। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मदीने वाले आका से गुजारिश कि हम सब पर निगाह रहमत फरमाएं। सुनो सुनो, नामे मोहम्मद से अकीदाए खत्मे नबूवत भी कैसे जाहिर होता है। सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद हम्द से बना है, और हम्द हमेशा आखिर में की जाती है। ठीक है, हम खाना खाते हैं तो आखिर में क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब पानी पीते हैं तो आखिर में क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी काम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आखिर में हम्द की जाती है। अल्लाह करीम ने जन्नत वालों से क्या फरमाया कुरान में, व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उनकी दुआ का खातिमा ये है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो पता चला कि हम्द हमेशा आखिर में की जाती है। सुभान अल्लाह। अब पिछले सारे नबियों के नाम देखें, किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, इसलिए क्योंकि अभी सिलसिला नबूवत ख़त्म नहीं हुआ था। सबसे आखिर में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उनका नाम पाक मोहम्मद रखकर बता दिया कि अब हम्द हो गई है, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जभी तो शायर कहते हैं ना कि नबी पाक की शान कैसी, गम की घटाएं छाई है सर पर, गम की घटाएं छाई है सर पर, कर दे इशारा नामे मोहम्मद, कर दे इशारा नामे मोहम्मद। रंजो
اشارہ نام محمد کر دے اشارہ نام محمد اور بیڑا تباہی میں آ گیا ہے بیڑا تباہی میں آ گیا ہے پریشانی یاد کرو مصیبت یاد کرو غم یاد کرو خدا کی قسم نبی پاک آج بھی مدد فرماتے ہیں توجہ کر کے انہیں پکارو بیڑا تباہی میں آ گیا ہے بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد دے دے سہارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد زخمی جگر پر مجروح دل پر زخمی جگر پر مجروح جگر پر مرہم لگا جا مرہم لگا جا نام محمد مرہم لگا جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اور رکھو لحد ہے جس دم عزیزو رکھو لحد ہے جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد کیا بات ہے نام محمد یہ تو ایسی برکت والا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام نبی پاک کی تعظیم کی نیت سے محمد رکھے تو بچے اور والد کی مغفرت ہو جائے گی ہاں بلکہ کوئی چاہے نا کہ اگر بیٹا پیدا ہو علماء نے یہ بھی لکھا امام عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرن فقط سمیتہ محمدن اگر یہ لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد میں نے رکھا انشاءاللہ عز و جل بیٹا ہی پیدا ہوگا آپ کو پتہ ہے جس سال نبی پاک جس مہینے میں میرے آقا پیدا ہوئے اس مہینے میں اس وقت میں اس علاقے میں سارے ہی لڑکے پیدا ہوئے تو نبی پاک کی شان یہ ہے اور سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ہاں بیٹا ہو وہ اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اچھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا طریقہ تھا، یہاں ان تمام لوگوں کو پہلے ذرا میں پیغام دے دوں جو ایک عجیب سی ریس لگی ہوئی آج ہمارے یہاں، بیٹا آ جائے بیٹی آ جائے کوئی نیا نام بتائیں حضرت، پورے محلے میں کسی کا نام نہ ہو۔ ارے اس چکر میں یہ برکت والے نام کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیا حرج ہے اگر ہمارے گھر میں بہت سارے محمد ہوں، صحابہ کے نام ہوں، اولیاء کے نام ہوں، عجیب و غریب نام تلاش کرنے، اس ریس سے باہر آ جائے۔ آپ کو پتہ امام غزالی جو کتنے بڑے امام ہیں آپ تصوف کے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ آپ کے والد کا نام محمد، آپ کے دادا کا نام محمد، جی ہاں کتابوں میں پڑھے نام لکھا ہے محمد بن محمد غزالی۔ ہم کہتے ہیں میرے خاندان میں ایک نام یہ کوئی اور نام بتائیے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت کا طریقہ کیا تھا؟ جب بیٹا پیدا ہوتا نا کوئی نام پوچھنے آتا، سیدی اعلیٰ حضرت نام اس کا محمد ہی رکھتے، پکارنے کے لیے کوئی بھی نام دے دیتے۔ اور سبحان اللہ عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت بھی یہی فرماتے ہیں، جب بھی ان سے کوئی بچے کا نام پوچھے تو نام محمد رکھتے ہیں، پکارنے کے لیے احمد رضا، پکارنے کے لیے شعبان رضا، پکارنے کے لیے ابو بکر رضا، کوئی بھی نام کہہ دیں پکارنے کے لیے، کیونکہ نام محمد کی پھر تعظیم بھی کرنی ہے۔ جی ہاں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں محمد بہت پیارا نام ہے، اس کی تعریف حدیثوں میں آئی ہے، لیکن اگر بگڑنے کا خدشہ ہو، نام کوئی بگاڑ دے گا، تصغیر کرے گا، تو ایک صورت یہ ہے کہ عقیقے میں یہ نام رکھیں، پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیں تاکہ اس نام کے بگڑنے سے اور اس کی معاذ اللہ تصغیر سے بچیں۔ اور سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو
اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو کہ معاذ اللہ اگر کسی کے بیٹے کا نام محمد اس نے یہ کر دیا وہ ایسا کرتا ہے، نہیں، نام محمد ہے تو پھر اس کی عزت کرنی ہے، تو اس لیے پکارنے کے لیے کوئی نام رکھا جائے مگر بچوں کا نام محمد ہی رکھنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی نام رکھا جاتا ہے تو وہ محمد ہی رکھا جاتا ہے۔ میرے آقا کا چرچا بلند ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بلند ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا پاک کے اپروکسیمیٹلی اعلیٰ حضرت نے کہا 1400 کے قریب نام ہیں، ہم میں تو کئی نام سنے بھی نہیں ہیں۔ آج میں ایک بڑا کمال کا نام، بیان کا وقت اب اختتام کی طرف ہے، مگر یہ ایسا نام ہے کہ آپ اس نام کو اور اس کے معنی کو سنیں گے تو کہتے ہیں نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا، دل اور خوش ہو جائے گا، محبت رسول اور بڑھ جائے گی۔ میرے آقا کا ایک نام پاک ہے ملاذ، میم لام الف اور ذال، ٹھیک ہے، ملاذ۔ ملاذ کا معنی ہوتا ہے پناہ دینے والا، یعنی مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں، گھبراہٹ میں جن کی پناہ لی جائے میرے آقا کا نام ملاذ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے لیے پناہ گاہ بنایا ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا جب بھی مشکل پیش آتی پیارے آقا کے پاس آتے اور رسول پاک علیہ السلام کی پناہ لیتے، کسی کی آمدن کم ہوتی، تنگی ہوتی، پیارے آقا کی بارگاہ میں آتے، کسی سے کوئی خطا ہو جاتی پیارے آقا کی خدمت میں آ کے پناہ لیتے، کسی کی آنکھ نکل آتی نبی پاک کی بارگاہ میں آتے، آقا لعاب دہن لگا کے آنکھ واپس لگا دیتے۔ اللہ اکبر، صحابہ کو جو بھی پرابلم ہوتا تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ گویا ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب ملاذ کیسے، پناہ کیسے دیتے، مدد کیسے فرماتے اور اتھارٹی کیسی تھی، سنو۔ ایک بار ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کا خلاصہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، ہلک تو یا رسول اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے اپنا فرض روزہ توڑ دیا ہے، جان بوجھ کے اگر کوئی فرض روزہ توڑ دے تو اس پہ کفارہ ہوتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور مجھے پتا ہے اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ کہتے حضور وہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو؟ کہتے حضور وہ بھی میری استطاعت نہیں ہے۔ پناہ لینے آئے تھے نا، سولوشن چاہتے تھے، غلطی ہو گئی ہے مگر پتا ہے سولوشن یہاں سے ملے گا۔ ہر بات میں وہ کہتے میری استطاعت نہیں، میری طاقت نہیں، میں 2 مہینے روزے کیسے رکھوں، میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں۔ اب یہ بات کر کے کونے میں بیٹھ گئے، یعنی اب کوئی سولوشن ان کو، بظاہر ان کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوا مگر گئے نہیں، دربار رسالت میں بیٹھ گئے۔ انہیں پتا تھا مسئلہ حل یہیں سے ہوگا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ وہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی تو نبی پاک کی بارگاہ میں ایک اور صحابی آئے اور وہ سرکار علیہ السلام سے کی بارگاہ میں کھجور کی ٹوکری تحفے میں لے کر آئے۔ نبی پاک کو ایک ٹوکری کھجور کی ملی۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ کدھر گئے جو تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور کفارے کا پوچھ رہے تھے؟ وہ صحابی کھڑے ہو کر آ گئے، کہا جاؤ جا کر مدینے میں مسکینوں کو کھلا دو۔ کفارہ تو یہ ہے نا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، پیسے نہیں تھے، نبی پاک نے اس کو دے دیا۔ فرمایا خود ھذا فتصدقوا بہ، یہ کھجور کی ٹوکری لو اور صدقہ کر کے اپنے روزے کا کفارہ ادا کرو۔ اللہ اکبر، وہ صحابی بھی کمال کے تھے، کہتے اعلی افقر منی یا رسول اللہ، حضور پورے مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کون ہے؟ میں پہلے ہی بڑا غریب ہوں، میں کسی اور مسکین کو کیوں ڈھونڈوں؟ اللہ اکبر، شریعت یہ کہتی ہے کہ روزہ جان بوجھ کے توڑا جائے، اس کا کفارہ یہ ہے یا تو غلام آزاد کریں یا 60 روزے رکھے لگاتار یا 60 مسکینوں کو کھلائیں۔ مگر نبی پاک کو اللہ نے اتھارٹی کیسی دی؟ سرکار علیہ السلام نے جب یہ سنا میرے آقا خوب مسکرائے، خوب مسکرائے۔ نبی پاک کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے کہ نہ کوئی کفارے کی قیمت ادا کر رہا ہے، کھجوریں بانٹنے کو دے رہا ہوں تو کہتا ہے حضور میں ہی سب سے بڑا فقیر ہوں۔ آقا مسکراتے فرماتے جا
जरा खुद खा, अपने घर वालों को खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। हाय हाय, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। खुद ही भीख अता फरमाते हैं और खुद दुआ भी देते हैं, खुद बेड़ा पार भी करवाते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो मेरे आका बुलाद हैं, वो पनाह अता फरमाते हैं और ये नाम रब ने उन्हें अता फरमाया है। ये सिर्फ अपनी हयाते ज़ाहिरी में नहीं, आज भी पनाह अता फरमाते हैं, आज भी मदद फरमाते हैं, आज भी मुश्किल हल फरमाते हैं। बस दिल से उन्हें पुकारना है, बस दिल से उनकी तरफ तवज्जो करनी है। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, अरे एक बार दिल से पुकारो तो सही, उनकी तरफ लौ तो लगाओ। मगर मसला ये है कि आज हम दुनिया भर में धक्के खाते हैं, आज हम दुनिया वालों के पास तो जाते हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह में नहीं जाते, नबी ये पाक की रिजा वाले काम नहीं करते। सरकार अलैहिस्सलाम पर अगर दुरूद पाक की कसरत की जाए, वो खास निगाह रहमत फरमाते हैं। नबी ये पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए, अरे वो तो खुद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये दावत इस्लामी वाले जो आपको बार बार सुन्नतें बताते हैं ना, इनसे मुंह ना मोड़ा करो। अरे ये तो तुम्हें जन्नत के रास्ते पर ले जा रहे हैं, ये तो नबी पाक के साथ जन्नत में दाखिले का रास्ता है। अरे सुभान अल्लाह, मदनी काफिले में जाते हैं तो खाने की सुन्नत, पीने की सुन्नत, सोने जागने की सुन्नत, और उसके साथ साथ गुफ्तगू की सुन्नत, किरदार की सुन्नतें, हमें ये सब सीखने को मिलती हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ ना अपना आप भी सजा लें, अपना किरदार भी सजा लें, अपनी गुफ्तार भी सजा लें। हमारे किरदार से पता चले ये नबी ये पाक का उम्मती है। मुझे क्यों किसी को बताना पड़ता है कि मैं किसका उम्मती हूं? अरे मुझे जो देख ले उसको पता चल जाए कि सरकार का गुलाम जा रहा है। अरे इसकी तो गुफ्तगू सुन्नत के मुताबिक, इसके वादे सच्चे हैं, इसकी बातें सच्ची हैं। ये कारोबार करता है तो कारोबार में सच्चा है, ये पड़ोसी बनता है तो पड़ोसियों का ख्याल रखता है, ये 5 वक्त का नमाजी है, ये झूठ नहीं बोलता, ये धोखा नहीं देता। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे तो किरदार से पता चले। सच्ची बात यह है, मैं ऐसा मुसलमान बन जाऊं कि मुझे देखकर लोग कहें जब उम्मती ऐसा है तो आका कैसे हो? जो उम्मती ऐसा है उसके नबी कैसे होंगे? अरे जिस मजहब का पैरोकार ऐसा है उसका मजहब कैसा होगा? होना तो ये चाहिए कि हमें देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाएं। मगर आज हाल ये है कि हमें देखकर हमारे मुसलमान भाई परेशान होते हैं, कहते हैं यार मैं तो बड़ा नेक नमाजी समझकर कारोबार किया था, मुझे क्या पता कारोबार के बाद बंदा ही बदल जाएगा। हैं? मैं तो मेरे पास आया था कस्में खा खा कर कर्जे लेकर गया हैं? और कर्जा लेकर ऐसा गायब हुआ कि नजर ही नहीं आ रहा है। अरे मैं तो समझा जनाब बहुत अच्छा आदमी होगा इसलिए रिश्ता किया, मगर रिश्ता करते ही बंदा ही बदल गया। ना करो ऐसा, ये मेरे आका की तालीमात नहीं है। आका की एक हदीस का जुज है कि मोमिन तो आसान होता है, सहल होता है। काश ऐसे बन जाएं कि हमारे साथ जो भी कोई ताल्लुक करे हम उसके लिए आसान हो। रिश्तेदारी करे तो आसान, कारोबार करे तो आसान, पड़ोस में रहने आए तो आसान, गुफ्तगू करे तो आसान, हम उसके निगरान बन जाएं तो उसके लिए आसान, वो हमारा निगरान बन जाए तो हम मातहत आसान, हम किसी जगह जॉब करें तो अपने बॉस के लिए आसान, हमारे पास कोई जॉब करे तो हम अपने मुलाजमीन के लिए आसान। काश ये बात समझ आ जाए कि मोमिन तो आसान होता है, मगर कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। ना गुजारो ऐसी जिंदगी, अकेले रह जाओगे। याद रखिएगा, जो लोगों के लिए तंगी पैदा करता है ना, फिर उसके साथ रहता कोई नहीं। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे दोस्त नहीं है, मेरे करीब कुछ लोग नहीं आते, मुझसे मिलता कोई नहीं है, मेरे पास बैठता कोई नहीं है। हुजूर आप अपनी खुद शिकायत कर रहे हैं। ऐसे बन जाओ ना कि लोग आपसे मिलना पसंद करें। नरम लोगों से, शफीक से, मुस्कुराने वाले से लोग मिलना पसंद करते हैं। तनकीद करने वाले, तंज करने वाले, हर वक्त डांटने वालों को कोई पसंद नहीं करता। माजरत के साथ जो बुजुर्ग बैठे हैं मेरे, मैं उनसे भी कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपने घर में वैल्यू हो जाए, आप चाहते हैं कि मोहल्ले में लोग आपके पास बैठना पसंद करें, आप खुशबू वाले बन जाए ना, आप फूलों पे बैठना शुरू कर दें, लोगों की खूबियां देखें, हौसला अफजाई करें, मुस्कुराएं। बात बात में तनकीद करने वालों को लोग पसंद नहीं करते। अल्लाह करे कि हम नबी पाक की मुबारक सीरत से कुछ सीखने वाले बन जाएं। अल्लाह करे इस तरह हमारी ज़िंदगी में हम बदलाव लाएं, और यही अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये प्यारा माहौल हमें सिखाता है। कमाल का माहौल है, सुभान अल्लाह। पकड़ पकड़ कर नबी पाक की सुन्नतों की तरफ ये इस्लामी भाई हमें लाते हैं, नमाज की तरफ लाते हैं, कुरान की तरफ लाते हैं। इनका साथ दिया करो। नबी पाक का जो ज़िक्र खैर हुआ, अल्लाह उस ज़िक्र खैर की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا يا حل المشكلات يا حل المشكلات حل مشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والاكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والاكرام نسألك حسن الختام اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار بدکار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں، شرمندہ ہیں مالک، بار بار تیرے دربار میں آ کے معافی مانگی ہے، بار بار آ کر تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، بار بار تجھ سے وعدے بھی کیے ہیں، توبہ بھی کی ہے، اے اللہ کس منہ سے پھر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائیں، فریاد پیش کریں، مگر مالک کمزور ہیں، اور تو نے ہی تو قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اے اللہ آ گئے ہیں بھکاری، مانگنے آ گئے ہیں، اے اللہ قبولیت کی رات ہے، ہم گناہگار ضرور ہیں مالک، نافرمان بھی ہیں اور یہ مانتے ہیں، مگر مولا باغی نہیں ہیں، تیرے بندے ہیں، تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اللہ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا والوں کے در پر ٹھوکریں کھائیں، تیرے سوا کون ہے مولا؟ ہم نہیں چاہتے ہم کسی اور سے اپنی حاجات پیش کریں، تو کریم، تو رحیم، تو سب کو دینے والا۔ اے اللہ آج ہماری جھولیاں بھر دے، آج ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ کون ہے تیرے سوا جو گناہ معاف فرمائے؟ لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ، اے کریم تیرے سوا کوئی نہیں، آج ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اگر تو نے ہمیں بلا حساب جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی کمی نہ پڑے گی مولا، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم بڑے کمزور ہیں مولا، کوئی عذاب، کوئی سختی، کوئی پینلٹی اے اللہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، کرم کر دے مولا، بے حساب جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے۔ اے کریم ہم جیسے بھی ہیں امتی تیرے حبیب علیہ السلام کے ہیں، اے اللہ جو انہی کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں، تجھے پیارے آقا کے مبارک نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ اے اللہ آج ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرما دے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی بخشش کر دے، ہمارے رشتہ داروں کی بخشش کر دے، اے اللہ میرے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔
اے اللہ پچھلی زندگی تو ہم مانتے ہیں بڑے گناہ کر بیٹھے، اب جو رہ گئی ہے پتہ نہیں کتنی ہے، جتنی بھی ہے مولا اب اچھی گزار دے، تیری عبادت میں گزرے، تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے، عشق رسول کے عالم میں گزرے، تلاوت قرآن میں گزرے۔ اے اللہ حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اچھی اور نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے، سنتوں والی زندگی عطا فرما دے، ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں، اور اس امید پر آئے ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع ہے، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا۔ اے اللہ جو اس پورے مجمع میں تیرا کوئی نیک بندہ ہاتھ اٹھائے حاضر ہے، سب سے نیک بندے کی اللہ امین کا واسطہ ہماری فریاد سن لے۔ اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، اے رب کریم اے شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، ہمارے قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اللہ ماں باپ کی آنکھوں کا اولاد کو نور بنا دے، ہمیں اپنے بچوں کے دکھ سے بچا، اولاد کا سکھ نصیب فرما دے۔ اے کریم اے کریم ہمیں بعض اوقات کچھ لوگ بھی کہتے ہیں، دل میں بھی عجیب عجیب سے خیال آتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کیسے حل ہوگا، کوئی بڑی بیماری میں پھنس گیا ہے، کوئی بڑے قرضے میں پھنس گیا ہے، کوئی کسی بڑے پرابلم میں پھنس گیا ہے، لوگ کہتے ہیں اتنا آسان نہیں، حل نہیں ہوگا۔ اے اللہ یہ لوگ کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جب تو چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، بلکہ تو چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریائے نیل میں راستہ نکال سکتا ہے۔ اے مالک تو چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے۔ اے کریم تو وہی مولا ہے کہ جب تیری قدرت کا نظارہ دیکھنے کو ملے تو حضرت یونس مچھلی کی اندھیرے پیٹ سے نکل کر اجالے میں آ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی مشکل میں ہیں اور تجھے پکار رہے ہیں، اے پروردگار ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل کر دے، ہمیں بیماری کے اندھیرے سے نکال کر شفا کے نور میں داخل کر دے، اے اللہ تنگ دستی کے اندھیرے سے نکال کر خوشحالی کے نور میں داخل کر دے، اے اللہ ہمیں مدینے کی دوری سے نکال کر مثال مدینہ عطا فرما دے، حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، کعبہ مشرفہ کا طواف نصیب فرما، اور جب تک زندہ رہیں بار بار سال میں کئی بار تیرے حبیب علیہ السلام کے روزے کی حاضری عطا فرما۔ اے کریم ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکل آسان کر دے، انک علی کل شیء قدیر، ہمارا ایمان ہے مولا تو چاہے تو اے مولا ہم گھر پہنچیں، اس گھر پر پہنچنے سے پہلے ہمیں خوشخبری عطا فرما دے، جو جس خوشخبری کے انتظار میں ہے اے مولا اس کو وہ خوشخبری عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، میرے مولا حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اے پروردگار عالم سب کے روزی روزگار میں برکت عطا کر دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، جن کے والدین چلے گئے اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔